رمز و ایما اس زمانے کے لیے موضوع نہیں، اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن۔ کم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا غور کر۔ قابل صد تکریم جناب صدر اور معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ مجھے آج معانی و بیاں کے بحر بے کراں سے جن چنیدہ موتیوں کی مالا سجانی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ عصر حاضر میں تصوف اسلامی کی احیاء کی ضرورت و اہمیت۔ صدر ذی وقار، میں نے کتب تصوف کی برکردانی کی تو مجھے معلوم ہوا کہ تصوف بحیثیت مکتبہ فکر تمام مذاہب میں کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا، لیکن عہد بنو امیہ اور بنو عباس میں جب علوم تفسیر، حدیث اور فقہ کی تدوین ہو رہی تھی، اسی زمانے میں تصوف نے ایک الگ شعبے کے طور پر شناخت حاصل کی، اور اسی دور میں یہ عالم اسلام کے نصاب تعلیم کا حصہ بنا۔ تصوف اسلامی نے جہاں پر مخلوق خدا کو روحانی سکون سے آشنا کیا، وہی مذہب کے نام پر جاری ہر قسم کی منافرت کے خلاف آواز اٹھائی، اور سب سے اہم کارنامہ یہ انجام دیا کہ اس نے انسانیت کو آپس میں جوڑے رکھا اور دوستی اور خیر سگالی کا درس دیا۔ صدر ذی وقار، لیکن جب میں عصر حاضر میں دیکھتا ہوں تو بنی نوع انسان جو صوفیہ کی تعلیمات سے دور ہوا اور تصوف اسلامی کو بھلایا، تو جی ہاں ذی وقار، پھر یہ اولیاء کا غلام بننے کی بجائے خواہش نفس کا غلام بنا۔ ذی وقار، تصوف اسلامی تو محبت اور اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا کرتا تھا، لیکن عصر حاضر کا انسان فرقوں میں بٹا تو پھر قومی، لسانی، صوبائی اور فرقہ بندیوں میں جکڑا ہوا ایک ہجوم نظر آنے لگا۔ تو شاعر مشرق بول اٹھتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ صدر ذی وقار، تصوف اسلامی کی بدولت تو قربت الہی حاصل ہوتی تھی۔ انسان اپنی فکر کو محلہ نسبت اور عالم سفلی کی کثرت سے وحدت عالم علوی کے مقام پر پہنچاتا تھا۔ تصوف اسلامی تو حیا کا درس دیتا تھا، شرم کی تلقین کرتا تھا، لیکن عصر حاضر کا انسان جب تصوف اسلامی سے دور ہوا تو ذی وقار یہاں پر شرم و حیا کے بازار گرم ہوئے۔ کبھی ایک سیلاب متاثرہ عورت کو راشن دینے کے نام پر 2 دن تک درندگی کا نشانہ بنایا گیا، تو کبھی حقوق نسواں کے نام پر ہومو سیکسویلٹی شوڈ بی الاؤڈ ان پاکستان کی صدائیں سنائی دیتی ہے، تو پھر کلندر لاہوری کی بانگیں درا گونجتی ہے۔ وضع میں نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو۔ صدر ذی وقار، تصوف اسلامی تو حکمرانوں کو دکھی انسانیت کے دکھ بانٹنے کی تلقین کرتا تھا، بتاتا تھا حکمرانوں کو کہ عدل و انصاف سے کام لینا ہے، لیکن جب میں عصر حاضر کے حکمران دیکھتا ہوں تو میری چیخیں نکل جاتی ہے۔ جی ہاں ذی وقار، ایک جانب 75 سال پورے ہونے پر وطن عزیز کے حکمران لاکھوں روپے خرچ کر رقاصوں کے رقص دیکھتے ہیں، تو دوسری جانب سیلاب متاثرہ افراد ایک وقت کا کھانا میسر نہ آنے کی وجہ سے تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ ایک جانب ایک اسٹیڈیم کو خشک کرانے کے لیے ہیلی کاپٹر کی مدد آتی ہے، تو دوسری جانب 5 بھائی درمیانے پانی 3 گھنٹے تک بچاؤ کی صدائیں لگاتے ہیں، اور بالآخر سیلابی ریلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو محسن نقوی بول اٹھتا ہے، محسن غریب لوگ بھی تنکوں کے ڈھیر ہیں، ملبے میں دب گئے کبھی پانی میں بہہ گئے۔ صدر ذی وقار، تصوف اسلامی انسان کی روحانیت کو خدا سے جوڑتا تھا، یہ بتاتا تھا کہ جھوٹ، غیبت، منافقت سے پاک رہنا ہے، لیکن جب تصوف اسلامی سے ہم دور ہوئے تو آج جھوٹ، بغض، حسد، کینہ، منافقت میں ہم جکڑے گئے۔ آج ضرورت ہے تصوف اسلامی کے احیاء کی کہ پھر سے تصوف اسلامی کی ذوفشانیاں اپنی پوری تابانیوں کے ہمراہ دنیا انسانیت کو تاریکیوں سے نکال سکے۔ آج ضرورت ہے کہ اگر آپ نے جھوٹ، غیبت، بغض، منافقت سے معاشرے کو پاک کرنا ہے تو تصوف اسلامی کی تحریک کو چلانا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ صوفیاء کو، تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچایا جائے، فقط پیسے نہ بٹورے جائے بلکہ ان کی حقیقی تعلیمات کو عوام تک پہنچا کے معاشرے کو ترقی کی جانب لے کے جایا جائے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کلندر لاہوری کی اسی امید کے ساتھ کروں گا، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو
وہ سجدہ جس میں ہو ملت کی زندگی کا بیان۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔